پیپلز پارٹی جو ہے وہ سسٹم کو چلانے کے لیے تو آخری حد تک جائے گی۔ وہ آخری حد کیا ہوگی؟ ہم وہ ساری قربانیاں ختم کر کے ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ریاست کو چلانا کے خلاف کیوں کھڑا ہونا ہے؟ ہمارا کام پرامن احتجاج کرنا ہے، ہمارا کام جا کے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانا نہیں ہے۔ وہ تو بہت ایکسٹریم چیز ہے، اس کو تو میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ تو آپ پیپلز میرا پارٹی سوال سے یہ توقع کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا یا میں آپ کا پوائنٹ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا۔ سمجھا پانے میں بھی آپ 100% کامیاب ہیں، شاید آپ کو میں نہیں سمجھا پا رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے ویورز نہیں سمجھ رہے۔ میں ایک لائن ڈرا کر دوں کہ اس کے اوپر جو ہوگا تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں رہے گی۔ پبلک انٹرسٹ میں لائن ڈرا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہیں پہ کہ کوئی پولیٹیکل الائنس بنا ہے تو وہ گورنمنٹ اینڈ تک چلنا ہی چلنا ہے، فریش الیکشنز کی طرف جائیں۔ تو فریش الیکشن جو ہے وہ مفت میں ہو جاتے ہیں۔ فریش الیکشنز کی کاسٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے حکومت چلتی رہے، اس کے غلط فیصلوں سے جو نقصان ہوگا وہ کس طرح بیئر ہوگا؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سا ایک ہائی پوائنٹ ہے جو پیپلز پارٹی کہے گی کہ نہیں یار یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ جس طرح پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے ہمیشہ خلاف رہی ہے، حکومت اس وقت جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ پی آئی اے کسی بھی وقت پرائیویٹائز ہو جائے گی اگلے 1-1.5-2 ماہ کے اندر اندر۔ تو اسی طرح کے اور فیصلے، جس طرح آپ نے پنجاب کے اندر گندم کی بات کی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پنجاب کا کسان جو ہے اس کی تو کمر ٹوٹ جائے گی اگر اچھا ریٹ اس کو نہیں ملے گا، اور اگلا سال بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح مہنگائی کے دیگر معاملات، ایڈمنسٹریٹو معاملات، تو پیپلز پارٹی کے لیے ہائی پوائنٹ کیا ہوگا؟ کہاں تک سسٹم کو چلانے کے لیے برداشت کیا جائے گا اور کہاں کے بعد بس یار اب ہماری بس ہو گئی؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سسٹم کو چلانے کے لیے تو آخری حد تک جائے گی۔ وہ آخری حد کیا ہوگی؟ وہ آخری حد آپ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے سسٹم کو بچانے کے لیے جانیں دی ہوئی ہیں۔ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دیں جس کا کوئی ایک جانی نقصان بھی ہوا ہو۔ یار پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے ایک عام کارکن تک ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور وہ شہادتیں اس طرح نہیں ہیں کہ جو ڈھکی چھپی ہوئی ہوں۔ وہ شہادتیں آپ پھانسیاں، وہ شہادتیں آپ سڑکوں پہ اسیسینیٹ ہونا، وہ شہادتیں آپ مطلب ہے کہ سکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی وہ ساری قربانیاں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی معیار رکھ دے گی کہ اس حد تک ہوگا تو ہم وہ ساری قربانیاں ختم کر کے ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ ریاست کو چلانا کے خلاف کیوں کھڑا ہونا ہے؟ اور کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ اگر اس ملک کے اندر آئین کی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اگر حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ غلط فیصلے کر رہی ہے تو ہمارا کام پرامن احتجاج کرنا ہے، ہمارا کام جا کے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانا نہیں ہے۔ وہ تو بہت ایکسٹریم چیز ہے، اس کو تو میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ آپ پیپلز پارٹی سے یہ توقع کیوں کر رہے ہیں کہ ایکسٹریمزم میں اللہ کرے ہمیں وہ نوبت ہی نہ آئے؟ ہم مجھے لگتا ہے یا میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا یا میں آپ کا پوائنٹ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا۔ سمجھا پانے میں بھی آپ 100% کامیاب ہیں، اور مجھے سمجھنے میں بھی آپ 100% کامیاب ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ویورز نہیں سمجھ رہے۔ میں ایک لائن ڈرا کر دوں کہ اس کے اوپر جو ہوگا تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں رہے گی۔ پبلک انٹرسٹ میں لائن ڈرا نہیں ہونی چاہیے۔ پبلک انٹرسٹ میں لائن ڈرا ہونی چاہیے، میں اسی لائن کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن پبلک کو کوشش چلے آپ کی مان لیں، شاید آپ کو میں نہیں سمجھا پا رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے تو پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جاتی ہے، حکومت گر جاتی ہے، پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ میرا بالکل نہ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نہ میرا سوال یہ ہے۔ نہیں، میں صرف پبلک انڈرسٹینڈنگ کے لیے، دیکھیں حسن بھائی، پی ڈی ایم جب فارمیشن ہوئی پنجاب میں، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی صوبائی وزیر رہے، چھوٹی سے جو پنجاب گورنمنٹ تھی، وفاق میں 16 ماہ کا آپ کا الائنس تھا، پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ تھی۔ لیکن جس وقت امتحان آیا، الیکشنز کا ٹائم آیا، پیپلز پارٹی کی 70% لیڈرشپ نے آن نہیں کیا ان چیزوں کو۔ آپ لوگوں نے پبلکلی کرٹیسائز کیا ان معاملات کو، ان ڈیسیجنز کو جس وقت آپ لوگ گورنمنٹ میں موجود تھے۔ آج ایک پبلک پرسپیکٹو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے کیبنٹ میں نہیں ہے، گورنمنٹ بینچز پہ ہے، کیبنٹ میں صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ سخت فیصلے ہوں گے تو ان فیصلوں کے پولیٹیکل رزلٹ سے بچا جائے، گورنمنٹ بینچز پر بیٹھا جائے، لیکن ان فیصلوں کو اون کل کو ہمیں نہ کرنا پڑے۔ تو میں پبلک کے لیے صرف یہی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا واقعی پیپلز پارٹی کی اپروچ یہ ہے؟ اور اگر پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر یہ حکومت بھی نہیں بن سکتی تھی، نون لیگ کی بھی نہیں بن سکتی تھی، اگر تحریک انصاف بناتی وہ بھی نہیں بن سکتی تھی، تو وہ پیپلز پارٹی کوئی لائن ڈرا کر دی ہے گورنمنٹ کو، نون لیگ کو،
کہ بھائی اس چیز کے اگر آپ اوپر گئے, اگر آپ نے پبلک انٹرسٹ میں چیزیں اس سے آگے لے کر گئے تو نہیں دیں گے ہم آپ لوگوں کا ساتھ, کیونکہ ہم لوگوں کو پبلک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب آپ نے جو بات کی 16 ماہ کی حکومت کی کہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہم کیبنٹ میں بھی آپ تھے اور آپ نے یہ نہیں کیا, اس کو آپ نے اون نہیں کیا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں ہم نہیں کریں گے. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ جو منسٹریاں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھیں آپ اس کی گورننس بھی دیکھ لیں, ان محکموں کے ان منسٹریوں کے جواب دے بھی ہم ہیں. جو منسٹریاں پی ایم ایل این کے پاس تھیں ان کے وہ جواب دیں. ہم انہیں کہتے تھے کہ یہ آپ کا غلط فیصلہ, یہ نہ کریں. اب اگر وہ چیف ایگزیکٹو ایک چیز نہیں مانتا تو پیپلز پارٹی کو پھر سیکنڈ آپشن کیا بچتی ہے کہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائے. اقتدار سے علیحدہ ہونے کی صورت میں اس ملک کے اندر ایک آئینی بحران کھڑا ہو جائے. وہ کیوں کھڑا ہوگا؟ آئینی بحران ہوگا نا حسن بھائی, اگر کیوں حکومت ہوگا؟ نہیں مطلب ہوگی. اگر نہیں حکومت کیوں نہیں ہوگی؟ آپ اقتدار سے الگ, کیا یہ لکھا ہوا ہے کہیں پہ کہ کوئی پولیٹیکل الائنس بنا ہے تو وہ گورنمنٹ اینڈ تک چلنا ہی چلنا ہے اس ملک میں؟ مطلب آپ گورنمنٹ سے الگ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پاتی تو ٹھیک ہے فریش الیکشنز کی طرف جائیں. تو فریش الیکشن جو ہیں وہ مفت میں ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریش الیکشنز کی کاسٹ کو, جس کی اکانومی ہم برداشت, آج بھی ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہر روز اس میں الیکشنز ہوں. حسن بھائی پیپلز تحریک انصاف کی جو حکومت تھی نا 3.5 سال کی, میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن میں نے جن اکانومسٹ سے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی, اس میں جب تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, جتنے ہمیں آئی ایم ایف سے فنڈز ملے, جتنی ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے ملے, اس سے زیادہ ہم لوگوں نے ڈی ویلیویشن کے اندر جو ہے وہ گما دی ہے. جتنا ہم لوگ آئی ایم ایف سے لیا چنک, اس سے زیادہ ڈی ویلیویشن کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں نے گما دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک الیکشن, فریش الیکشنز کی کاسٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے حکومت چلتی رہے, اس کے غلط فیصلوں سے جو نقصان ہوگا وہ کس طرح بیئر ہوگا؟ ان کو ٹھیک ہم نے کرنا ہے نا, کسی نے باہر سے آ کے تو نہیں کرنا. تو ہم اس کے لیے یہ کوشش نہ کریں کہ وہ بہتر ہوں, ہم اس کے لیے یہ کریں کہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور وہ دھڑم سے گر جائے اور پھر نہیں آنے والی, پھر الیکشن کے بعد یہ نتائج لائن کی بات کی تھی. ڈیفینیٹلی کوشش ہو, آپ لوگ ریزسٹ کریں, آپ پریشرائز کریں, اور بھی چیزیں ہوں گی. جو آپ لائن کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ اب زیادہ ہو گیا, اب اس سے آگے یہ نہیں چلیں گے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. حسن بھائی 2000 ویسے تو ملک کی تاریخ میں کوئی الیکشن بھی کہتے ہیں فیئر نہیں ہوا, خاص طور پہ گزشتہ 4-5 الیکشنز کی بات کریں. 2024 کے الیکشنز کو آپ فیئرنیس میں کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا الیکشن ہے جس پہ ہر شخص کو تحفظات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی حوالے سے فیئر نہیں ہے.